على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس کے پاس جب قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ قیدی بھی ایسے جو زمین میں خون بہانے والے۔ آپ ارادہ رکھتے ہیں دنیا کے سامان کا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق، زبردست ایک درس دیا گیا جو پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب غزوہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، 70 قیدی ہوئے اور 70 کافر سردار مارے گئے۔ جب یہ قیدی ہوئے، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے بارے میں فرمائی کہ مال غنیمت پہلے تمام امتوں کے لیے ناجائز تھا۔ جو مال غنیمت ہوتا اس کو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے، جو خاص ایک جگہ متعین ہوتی، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، راکھ کر جاتی تھی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور عظمت کی وجہ سے یہ شرف بے نصیب فرمایا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال اس لیے کیا کہ اس امت میں غرباء ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر اس میں ایسی برکت فرمائی کہ انسان کے پاس، ایمان والے کے پاس رزق کے جتنے اسباب ہیں آنے کے، ان سب میں زیادہ برکت والا اسی مال غنیمت کو قرار دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہدیے کا مال، تیسرے نمبر پر مال تجارت، اور پھر مال تجارت میں پھر درجات ہیں۔ سب سے پہلے کپڑے کی تجارت جو ہے اس میں سب سے زیادہ برکت قرار دی ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ دوسری تجارتیں، اور تجارت کے بعد پھر مزدوری ہے، اور دوسرے جو ذرائع ہیں وہ ہیں۔ تو بہرحال اس امت کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا۔ اب یہ جو قیدی آئے تھے، ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، دو چیزوں میں اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا، یا تو یہ ہے کہ جتنے یہ قیدی ہیں 70 قیدی، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے بدلے میں فدیہ لے لیا جائے، لیکن فدیے کی صورت میں پھر یہ شرط ہے، اگر تم فدیہ لوگے تو پھر آگے جو غزوہ آئے گا اس میں تمہارے اتنے بندے شہید بھی ہوں گے، یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت جو اختیار کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ہم ان پر احسان کریں گے تو ایسی صورت میں ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ فدیہ کی صورت میں کچھ نہ کچھ مال آ جائے گا، ہم اس سے قوت حاصل کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جب ہم ان پر احسان کریں گے تو ان کے ظلم و ستم جو ہمارے اوپر ہیں وہ اس احسان کے بدلے میں وہ کم ہو جائیں گے، اور ہم ان میں دعوت کا کام ذرا زیادہ چلا لیں گے، تو اس طرح یہ سارے کے سارے دین میں بھی آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جتنے یہ قیدی ہیں یہ سب آپ کو مکہ مکرمہ کی زندگی میں تکلیف دینے والے، آپ کو جھٹلانے والے اور اسی طرح دین میں رکاوٹ بننے والے،
تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ادھر آ جائیں، ان کا علاج تو یہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے تاکہ باقی سب کے لیے عبرت بنے۔ تیسرا مشورہ آ گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر لکڑیاں جمع کر لی جائے اور ان سب کو ان میں ڈال دیا جائے آگ لگا کے۔ یہ تین مشورے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے قوم کے لیے نرمی مانگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ بخش دیں تو آپ بخشنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، انہوں نے فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ ان کو ختم کر دیں، اگر ان کو باقی رکھیں گے تو تیری قوم کو تیری انسانیت کو یہ گمراہ ہی کریں گے۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں فدیہ لے لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے اکثر کا مشورہ بھی یہی تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اگرچہ یہاں اکثریت جو مشورہ ہوتا ہے اس میں اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، مشورے کے اصول میں ہے کہ سب سے مشورہ لے لیا جائے، اس کے بعد پھر امیر کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ جو خیر ڈالے، جہاں جس طرف اس کا ذاتی رجحان ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ یہ فرما دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی قیدی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اس مشورے کو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے تھے حوصلہ ہو رہا تھا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا ایسے لگتا تھا بس اب گئے۔ جب فیصلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھا بھی غیر مسلم، ابو العاص جس کا نام تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے ہوا تھا، تو وہ بھی قیدیوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے میں بھی آپ نے فدیہ لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خامد کے فدیے میں بھیجا ہار، وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دیا تھا جہیز میں۔ جب وہ ہار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی۔ تو حضرت ابو العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ ہار ہے مجھے یاد دلا رہا ہے پرانی، اگر آپ کی رائے ہے تو میں یہ فدیہ بھی ان کو واپس کر دوں اور ان کو آزاد کر دوں، لیکن اس شرط پر کہ میری بیٹی کو یہاں مدینہ منورہ چھوڑیں گے۔ اس نے شرط منظور کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مقام پر رک گئے تو ابو العاص نے اپنی گھر والی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کیا، لیکن دشمن پھر بھی پیچھے آئے، انہوں نے ان کو تکلیف بھی پہنچائی، تو بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا۔ اگلا دن صبح کو رات کو یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ آپ نے جو یہ فیصلہ فرمایا ہے آزادی کا، اللہ کے ہاں یہ فیصلہ بہتر نہیں ہے، غیر اولا ہے۔ اللہ کے ہاں بہتر فیصلہ وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان کے لیے فیصلہ یہی ہوتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا ان یکون لہ اسرا، کہ جب ان کے پاس قیدی آ گئے تھے، حتی یسخن فی الارض، کہ جب وہ زمین میں خون بھی بہانے والے تھے۔ تو اب اس کا نتیجہ نہیں ذکر فرمایا، ابتدائی بات ذکر فرمائی، کیونکہ اللہ کے محبوب ہے اور جو محبوب ہوتے ہیں مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے تنبیہ کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی بات فرمائی، اتنا آگے فرمایا تریدونا۔ اچھا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، صحابہ کا نام نہیں ہے، یہ بھی بطور محبت کے ہے۔
ورنہ آگے مراد سارے صحابہ بھی ساتھ ہے جن کا یہ مشورہ تھا. آگے اس پر دلیل تریدون، یہاں جمع کا صیغہ بولا کہ تم جتنے یہ مشورہ دینے والے تھے، عرض الدنیا، دنیا کے سامان کو آپ نے سامنے رکھا ہوا تھا. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا تھا کہ ان کے اس مال کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان کے جانوں کو بھی ایک طرف کر دیا جائے. اللہ کا یہ فیصلہ تھا. واللہ عزیز حکیم، باقی جو اس کے ساتھ امیدیں تمہاری وابستہ تھیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز پر غلبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا. اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کٹھے بیٹھے اور دونوں رو رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اور آپ کے ساتھی کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کے فیصلے نے، کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تائید فرما دی اور تیرے مطابق فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اولا قرار دیا ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اختیار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کو سامنے رکھا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج جو تھا وہ اولا کی طرف اور بہتر کی طرف تھا، لیکن آپ نے امت کی سہولت کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ فرمایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے فرمائے، بہت زیادہ سینکڑوں کے اعتبار سے اختیارات میں اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں، تو ان فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اولا صورت اختیار فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی کو اولا قرار دیا ہے. لیکن اس موقع پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اب اس اختیار کے بعد جب اللہ کی طرف سے کوئی نصوص نہیں اترے، کوئی واضح فیصلہ نہیں اترا، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا موقع دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا تو یہ ایک امت کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ جب کسی چیز میں نص واضح نہ ہو اور دو صورتیں سامنے ہوں تو ان میں سے اپنے خیال سے، اپنے دھیان سے جو صورت اختیار کریں گے وہ اولا بھی ہو سکتی ہے، غیر اولا بھی ہو سکتی ہے. تو جو صورت وہ اختیار کریں گے پھر وہی صورت نافذ کر دی جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر غیر اولا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی اس پر ثواب اجر ضرور ملے گا، اگرچہ صحیح صورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 گنا اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. بہرحال یہاں اس فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ آپ کے درجات کے بلند کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ سرپرست کی طرف سے، امیر کی طرف سے، سربراہ کی طرف سے اگر کسی اجتہادی فیصلے پر کوئی تنبیہ ہو جائے تو وہ تنبیہ انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں بھلا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. اس صورت میں انسان کو رنجیدہ دل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے. پڑھیے، ما کانا للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان یکون لہ کہ ہو ان کے لیے اسرا قیدی، حتی یسخنا یہاں تک کہ وہ بہانے والے خون کو، فی الارض زمین میں، تریدون عرض الدنیا آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے.